نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ قمر پارہ نمبر 27 میں شامل ہے۔ اس کی تفصیل جانیں گے۔ نام پہلی ہی آیت کے فقرے سے ماخوذ ہے۔ اس میں شق القمر کا واقعہ ذکر ہوا ہے، جس سے اس کا زمانہ نزول متعین ہو جاتا ہے۔ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں منی کے مقام پر پیش آیا تھا۔ مضمون اس میں کفار مکہ کو اس ہر دھرمی پر متنبہ کیا گیا ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا صریح نشان ہے کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے فی الواقعہ برپا ہو سکتی ہے اور اس کی آمد کا وقت قریب آ لگا ہے۔ چاند جیسا عظیم الشان قرآن ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا۔ اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آتا تھا۔ پھر آن کی آن میں وہ دونوں پھر مل گئے تھے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ نظام عالم ازلی اور ابدی اور غیر فانی نہیں ہے، وہ درہم برہم ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے ستارے اور سیارے پھٹ سکتے تھے، بکھر سکتے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے تھے، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن میں کھینچا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس امر کا پتہ بھی دے رہا تھا کہ نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا، دیکھو اور گواہ رہو۔ پھر کفار نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دے دیا اور انکار پر جمے رہے۔ اسی ہٹ دھرمی کی اس صورت میں ملامت کی گئی ہے۔ کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں اور نہ ہی تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی آنکھوں سے صریح نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی اور قبروں سے نکل کر یہ محشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے سامنے قوم عاد، نوح، سمود اور آل فرعون کا حال مختصراً الفاظ میں بیان کر کے بتایا گیا ہے اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تشبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس دردناک عذاب سے دوچار ہوئیں، اور ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں بار بار ایک ہی بات دہرائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے، جس سے کوئی قوم سبق لے کر راہ راست پر آ جائے تو ان عذابوں کی نوبت نہیں آ سکتی جو ان قوموں پر نازل ہوئے۔ اب آخر یہ کیا حماقت ہے کہ اس آسان ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے
کوئی اس پر اصرار کرے کہ عذاب کو دیکھے بغیر اسے نہیں مانے گا۔ اسی طرح سے پچھلی قوموں سے عبرتناک مثالیں دینے کے بعد کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جس طرز عمل پر دوسری قومیں سزا پا چکی ہیں، وہی طرز عمل اگر تم اختیار کرو گے تو آخر تم کیوں نہ سزا پاؤ گے؟ کیا تم خاص ہو کہ تمہارے ساتھ دوسروں سے مختلف معاملہ کیا جائے، یا تمہارے پاس معافی نامہ ہے جس جرم میں دوسرے پکڑے گئے ہیں، اگر وہی جرم تم کرو گے تو تمہیں نہیں پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 تا لے کر 55 تک دوزخی اور اچھے کام کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ ہے، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آیت نمبر 46 میں بتایا گیا ہے، ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے۔ بے شک گناہ گار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اب آگ کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز اندازے مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی پاک مقام پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ ان آیات کی تشریح یہ ہے، اور اگر تم اپنی جمعیت پر پھولے ہوئے ہو تو ان قریب تمہاری یہ جمعیت شکست کھا کر بھاگتی نظر آئے گی، اور اس سے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ آخر میں کفار کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی حاجت نہیں ہے، اس کا صرف ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکاتے وہ برپا ہو جائے گی۔ مگر ہر چیز کی طرح نظام عالم اور نوع انسانی کی بھی ایک تقدیر ہے۔ اس تقدیر کے لحاظ سے جو وقت اس کام کے لیے مقرر ہے اس وقت پر وہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی چیلنج کرے اس کو قائل کرنے کے لیے قیامت لا کھڑی کی جائے۔ اس کو آتے نہ دیکھ کر تم سرکشی اختیار کرو گے تو اپنی شامت اعمال کا نتیجہ بھگتو گے۔ تمہارا اعمال نامہ خدا کے پاس تیار ہو رہا ہے، جس میں تمہاری کوئی چھوٹی بڑی حرکت تحریر ہونے سے رہ نہیں گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔